علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج کی کہانی ایک چنچل سی لڑکی کے نام، جو محبت سے دور رہنا پسند کرتے تھے، مگر اسے کوئی ایک ایسا خاص انسان پسند آیا جس وجہ سے اس نے اپنا اصول بھی توڑ دیا، اور 30 دن کی کہانی ساری زندگی کا ساتھ بن کر رہ گئے۔ جہاز پاکستان میں لینڈ ہوا، ایئرپورٹ سے نکل کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلی سیٹ پر 2 مرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اور پچھلی سیٹ پر ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک 22 سالہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہلکے براؤن رنگ کے گھٹنوں تک لمبے فراک کے ساتھ سفید ٹراؤزرز میں ملبوس وہ لڑکی کانوں پر ہیڈ فون چڑھائے، مگن سی آنکھوں کو بند کیے کانوں میں گونجتی آواز کا مزہ لے رہی تھی۔ تبھی اس کے دماغ میں ایک سوال گھوما، ڈیڈ، کیا وہاں پر انٹرنیٹ ہوگا؟ اس نے اپنے سے اگلی سیٹ کو پکڑتے ہوئے اپنے والد سے کہا، تو وہ بے اختیار مسکرا دیے۔ ہاں ہے بیٹا، اور کیا کیا پوچھو گی؟ وہ کب سے ان سے کبھی کس چیز کا پوچھتی تو کبھی کسی چیز کا۔ جب تک میری ضرورت کی چیزیں پوری نہیں ہوتی میں پوچھتی رہوں گی۔ ناک منہ چڑھا کر وہ بولے، اچھا یہ تو بتائیں، وہاں انہوں نے گھر میں جانور تو نہیں رکھے، بلکہ ہاں کوئی گوبر والے پاؤں سمیت گھر میں داخل تو نہیں ہوتا؟ اور ایک بات، کیا وہاں پر ٹی وی ہے؟ شاید ہی ہو، ہاں لیکن وہاں کوئی پابندی تو نہیں لگاتا؟ اور آخری بات، وہاں کے لوگ ہر وقت جھگڑتے تو نہیں ہیں؟ وہ بولتے گئے اور تینوں نفوس سنتے رہے۔ ادریس صاحب نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ حد ہوتی ہے وانیہ، اتنے سوالات کون کرتا ہے؟ اور تم اگر اتنا ہی بولتی رہی تو پھر وہاں کے لوگ جلد اکتا جائیں گے۔ ادیبہ بیگم کے کہنے پر وہ گال پھلا کر کھڑکی کی طرف چہرہ کر کے ان سے دور ہو گئے۔ صاف مطلب تھا وہ ناراض ہو گئی ہے۔ ادریس صاحب آواز کے بنا ہنس پڑے۔ وانیہ، جب وہاں جاؤ گی تو تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ راشد ماموں کو اس کی خاموشی اچھی نہ لگے۔ بھلا وہ اپنی مہمان کو ناراض کر کے تو گھر نہیں لے جا سکتے تھے نا؟ ہاں میں نے سب دیکھا ہی ہے۔ جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو بالکل بھی گھر پیارا نہیں تھا، تب سب لوگ نلکا چلا کر اس سے پانی لیتے تھے۔ مجھے ابھی 13 سال ہی تو ہوئے ہیں باہر گئے ہوئے، اتنے میں کہاں سب بدل جائے گا؟ بس تم یہیں تک رہنا، 13 سال کا عرصہ کوئی کم عرصہ تو نہیں ہے۔ تم نے گریجویشن کمپلیٹ کر لی، ہمارے بچے جوان ہو گئے، اور تم دیکھ لینا، آج اگر سب دیکھ کر تم حیران نہ ہوئی تو مجھے بھی راشد ماموں مت ماننا، بڑا بھائی مان لینا، بھلے شرط لگا لو۔ ماموں میں تو نہیں لگاتی کوئی شرط، آپ سب بھی تو موم کے ہی گھر والے ہیں۔ انہوں نے بھی بچپن میں غلطی سے چھوٹا سا گٹار لا کر دینا تھا مجھے، سالوں سے کہہ رہی ہوں کہ لا دیں، مگر سالوں سے ٹھکرا رہی ہیں۔ وانیہ نے ماں کا بھی شکوہ کیا۔ دیکھو تو پاکستان میں ابھی قدم رکھا ہی ہے اور زبان کیسے چل رہی ہے، ماں تو دشمن ہے تمہارے۔ ادیبہ نے بھی اسے گھورا۔ ہاں تو آپ میری موم نہیں ہے؟ میری موم پتہ نہیں کہاں ہے۔ ڈیڈ، میری موم کہاں ہے؟ یہ تو نہیں لگتی، موم بچوں کو نہیں ڈانٹتی۔ لو کر لو بات، اب یہ لڑکی ماں کی ممتا سے بھی انکار کر رہی ہے۔ بیٹا، ابھی تم نے مائیں دیکھی کہاں ہیں؟ ابھی تو تمہیں لاڈوں سے پالا ہے۔ ہمارے ہاں مائیں بچوں کو بیلنے سے اچھے سے پیٹ کر بعد میں ان کی مالش کر رہی ہوتی تھی۔ ہاں ایسا ہوتا تھا، لیکن آپ نے تو کبھی بعد میں مجھ سے یہ بھی نہیں کہا کہ ہاں بیٹا میری غلطی تھی۔ جب تم جیسی اکلوتی اولاد ہو تو پھر ماں کی تو زندگی غلطیوں سے بھری ہوتی ہے۔ تم دونوں کو لڑائی کے لیے تیسری عورت کی ضرورت نہیں، کافی ہو، لگی رہو۔ ادریس صاحب نے ہانک لگائے۔ ڈیڈ زیادہ خوش نہ ہو، جتنے دن کا وعدہ آپ نے لیا ہے اتنے دن ہی رہوں گے،
اس سے اوپر ایک دن بھی میں وہاں نہیں گزارنے والی. میں نے پہلے بھی یہ بات کہہ دی تھی اور اب بھی یہی کہہ رہی ہوں. اگر آپ وہاں سے نہ ہلے تو میں خود ہی وہاں سے آ جاؤں گی. وانیا نے صاف کہا. بیٹا کچھ تو شرم کرو. ماموں کیا سوچیں گے کہ اتنی بدتمیز بھانجی ننیال میں رہنے کو تیار ہی نہیں. ادیبہ بیگم نے اسے سمجھانا چاہا. ماموں آپ کہیں یہ تو نہیں سوچ رہے کہ آپ کی بھانجی آپ سے اکتا کر آپ کے ہاں رہنا نہیں چاہتے؟ ادیبہ بیگم نے اپنے ماتھے کو پیٹ کر باہر کو رخ کیا. وہ دونوں ہنس دیے. وانیا نے ماں کو ذرا حیرت سے دیکھا جنہوں نے زور سے اپنا ماتھا پیٹا تھا اور خود ہی ماتھا مسل کر رخ باہر کو کر گئی تھیں. پھر اس نے کندھے اچکا کر راشد ماموں کی طرف دھیان کیا. نہیں سوچ رہا. جانتا ہوں بچپن سے ہی کتنی وقت اور دنوں کی پکی ہو تم. راشد ماموں کو اپنی بھانجی کی حرکتوں سے اچھی طرح سے واقفیت تھے. تمہاری نانی کو یہ سب باتیں پسند نہیں ہیں وانیا، اسی لیے ذرا سی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا یا بولنا ہی مت. ادیبہ بیگم نے پھر سے اسے سمجھانے کی کوشش کی. موم آپ کو تو لگتا ہے پوری دنیا کی لڑکیاں سمجھدار ہیں سوائے میرے. آپ کو تو میری وہ بچپن والی دوست بھی سمجھدار لگتے تھے جو کھاتے وقت کھانا بھی گراتے تھے اور ہاتھ بھی گندے کر کے کپڑوں سے ہی صاف کرتی تھی. ہاں بس میں ہی غلط سمجھتی ہوں. اب خاموش ہو جاؤ اور مجھے بھی خاموش رہنے دو. بابا دیکھیں تو موم کو میں بلوا رہی ہوں. وانیا نانی کا گھر آنے والا ہے، اب تم خاموشی سے بیٹھو. ادریس صاحب کی بات پر وہ پھر سے منہ بنا کر پیچھے بیٹھ گئے. اصل دکھ اسے اس بات کا تھا کہ اس کا باپ اس کی بات پر ہنسا نہیں تھا. وہ لوگ نانی کے گھر کے سامنے پہنچے جو کہ گاؤں میں تھا اور گاؤں شہر سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا. وہاں پہنچ کر راشد صاحب گارڈ کے دروازے کھولنے کے انتظار میں کھڑے تھے کہ وانیا گاڑی سے نکلی اور اپنی ہی دھن میں ایک گھر کی طرف چل پڑی. لو دیکھ لو، پھر میری بیٹی کہتی ہے میں ہی اسے کم عقل سمجھتی ہوں. ادیبہ بیگم نے تعصب سے اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ دونوں بھی کہکا لگا گئے. وہ دروازے کے باہر پہنچی اور جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اندر سے ایک کتے نے باہر کو منہ نکال کر بھونکنا شروع کیا اور وہ چلا کر پوری جان لگا کر دوبارہ گاڑی کی طرف بھاگے اور گاڑی کے اندر بیٹھ گئے. خوف سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. اسے جب تسلی ہو گئی کہ وہ محفوظ جگہ پر ہے تو اس کے کانوں میں کہکوں کی آوازیں گونجیں. اس نے گاڑی میں موجود افراد کو دیکھا تو وہ لوگ اس کی حالت پر ہنس رہے تھے. ایسے کیوں ہنس رہے ہیں آپ لوگ؟ باہر کیوں نہیں آئے؟ اور یہ کتا کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس نے خود کو سنبھالتے ایک ہی سانس میں کئی سوال کیے. اس کی عادت ہی یہی تھی.